اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے، بس تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سلامتی بھیج جو تیری شایان شان ہو۔ بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور تو ہی مغفرت والا ہے۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کا پورے شعور کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کو، ان کے تمام دلکش پہلوؤں کو، ان کے تمام مستند حوالوں کے ساتھ یکجا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق عطا کرے، سعادت نصیب کرے کہ ہم اسے مکمل کر سکیں، اسے سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی بنیادوں پر اگر ہم یعنی جائزہ لیں اور ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ نہایت کامل نمونہ ہے ہر لحاظ سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی بہت ساری قرآن کریم سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جا بجا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ کریمانہ اخلاق کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کا، معافی کا، مشاورت کا، قیادت کا، ہر پہلو کا، ہر گوشے کا بہت مدلل اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرما کر انہیں سراہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن اور مشن ایز اے قائد، ایز اے لیڈر، عدل پر، توحید پر اور رحمت پر مبنی تھا۔ اللہ کی بندگی، انسان کی آزادی و وقار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جسے نمایاں کر کے ظاہر فرمایا وہ اللہ کی بندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد پر عدل عام قائم فرمایا۔ تمام مخلوق اللہ کی ہے، تمام عبادتیں، تمام بندگی اللہ کو جچتی ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں قائم فرمائی کہ مکہ کے سنگین مخالف، جتنے بھی مخالف قبائل تھے، جتنے بھی سرداران تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، ان تمام کی مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول حق بلند کیا، اس سے انحراف نہیں کیا۔ شیب ابی طالب کا بائیکاٹ جھیلا مگر مشن نہیں بدلا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ثابت قدمی جو تھی آگے چل کر ریاست مدینہ اور فتح مبین میں بدلی، سبب بنی۔ آپ کو فتح مبین حاصل ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، لیکن وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو آپ کا ویژن تھا، وہ یہی تھا کہ ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اسی کی توحید ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی بندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے اسی ویژن کو تمام تر انسانیت کے اندر اتارنا اپنا اولین مقصد سمجھا اور اس کو بنایا، اپنایا اور لوگوں میں اس کو منتقل فرمایا۔ نتیجتاً ریاست مدینہ کا قیام ہوا اور فتح مبین نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی صداقت ایک امین قائد کی حیثیت سے نہایت نمایاں ہے۔ نبوت سے پہلے ہی آپ صادق تھے، امین تھے۔ آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ آپ نے جس صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھایا اور اس امانت کو امت تک منتقل فرمایا، آپ اس سے زیادہ خوبصورت اور کون سا ٹائٹل تھا جس کے مستحق ٹھہرے؟ یعنی بہت سے اللہ پاک نے آپ کو لقب عطا فرمائے ہیں، آپ کو آپ کی امت سے بہت سے لقب عطا ہوئے ہیں، آپ کو آپ کی کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی نہایت حسین سیرہ کی بنیاد پر بے انتہا خوبصورت القابات ملے ہیں، لیکن آپ کے قائد ہونے کے ناطے سے جو امانت کی اور صداقت کی جو شفافیت ہے وہ آپ کے کردار کا بہت بلند اور بڑا نمایاں پہلو ہے۔ نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہلائے، یعنی نبوت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو امانت تھی اسے لوگوں تک پہنچانا ہی تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خیال رکھتے تھے، راز کی امانت داری کرتے تھے، لوگوں کی ستر پوشی کیا کرتے تھے، نہایت امین کردار کے انسان تھے۔ اور صادق آپ کی زبان
حق ترجمان سے ہمیشہ سچ بیان ہوتا تھا. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں، کبھی جھوٹا کسی کو دلاسا نہیں دیا، کسی کے ساتھ جھوٹی بیان بازی نہیں کی. ہجرت کی رات کو دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مکہ میں چھوڑا، اپنا بستر عطا فرمایا. اور قیادت جس کا پہلا ستون امانت ہے نا، وہ دلوں کو حکم دیے بغیر جیتی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یہی عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے دلوں کو حکم نہیں دیے، حکم دیے بغیر جیت لیے دل اپنی امانت اور اپنی صداقت سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت، اتنا روشن پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ادارہ سازی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کی ریاست آپ نے قائم فرمائی تھی، اس میں نہایت خوبصورت اور نہایت جامعہ ایک پہلو ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام فرمایا، قیادت کو ایک مرکز نصیب ہوا. عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، عدل کے لیے، رفاہ کے لیے، سب کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام ہی یہ فرمایا کہ اپنی قیادت کے لیے ایک مرکز تعمیر فرمایا جس کو ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا گیا. اس میں صفا کو تعلیم و تربیت کی مستقل نشستیں فراہم کی گئیں، انہیں وہاں رہنے کی جگہ نصیب کی گئی، ان کی وہاں تربیت ہوتی رہی، ان کا خیال رکھا گیا. علم پر مبنی ایک سوسائٹی کا قیام منعقد کیا گیا، یعنی ایک ایسی سوسائٹی بنائی گئی، ایک ایسی سوسائٹی کا انعقاد کیا گیا جہاں پر تعلیم اولین ترجیح رکھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو جو مرکز بنایا، ایک قیادت کا ہیڈ کوارٹر بنایا، اس میں جو بیسک چیز تھی وہ تعلیم تھی، اور مستقل نشستیں تھیں اس کی، خواتین کے لیے بھی ہوا کرتی تھیں اور مرد حضرات کے لیے بھی ہوا کرتی تھیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پوری سوسائٹی ایسی تھی جو اللہ کی معرفت بھی حاصل کر گئی، جو بنیادی تعلیم بھی حاصل کر گئی، قرآن ان کی رگ رگ میں اتر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو انہیں حاصل ہی تھی، انہیں قرآن بھی بالکل اس طرح ان کے اندر اترا کہ جس طرح قرآن کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حق ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ایسا قدم تھا، ایک ایسا بہترین قدم تھا جس کی بنیاد پر یہ موقع میسر آیا. پھر دستور مدینہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی قیادت کا جو مرکز بنایا گیا جس جگہ کو، وہ مدینہ شریف تھا، مدینہ شریف کی ریاست تھی. وہاں آپ نے دستور قائم فرمایا، آپ نے آئین قائم فرمایا، یہودی قبائل سمیت سب شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دیا، انہیں مذہبی آزادی عطا کی، مشترکہ دفاع پر معاہدہ کیا. پھر دیکھیں جو کثیر المذہبی معاشرے ہوتے ہیں نا، ان کا جو ماڈل ہوتا ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ان کا آئین ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی ریاست تھی، لہٰذا اس کی بنیاد پر ایک آئین تشکیل دیا اور ایسا ماڈل پیش کیا کانسٹیٹیوشن کا جو رہتی دنیا تک کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتا ہے. پھر بازاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے جامع حکمت عملی فرمائی، قیمتوں میں مصنوعی مداخلت سے گریز کرنے کا حکم دیا، مگر احتکار، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، ان تمام چیزوں پر سخت ممانعت فرمائی، سخت طریقے سے اس کی روک تھام کا حکم جاری فرمایا. فری مگر منصفانہ مارکیٹ فرمائی. ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر فری نہیں تھی مارکیٹ، یعنی کسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح کا آرڈر دے رکھا تھا کہ جو آزادانہ طور پر اپنی معاشت، یعنی اپنی معاشی جو ضروریات انہیں پوری نہیں کر سکتا، یا اپنی چیزوں کو صحیح طریقے سے بیچ نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا. ایسا نہیں تھا، بالکل فری تھا سب کچھ، آپ آزادانہ طور پر سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن منصفانہ انداز میں، انصاف کے ساتھ. نہ ناپ تول میں کمی کرنی ہے، نہ جھوٹی قسم کھا کے چیز کو بیچنا ہے، نہ گھٹا کے چیز کو بیچنا ہے، نہ اپنے خام مال کو اعلیٰ چیز بیان کر کے بیچنا ہے. یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. اور منصفانہ انداز میں بیچنا ہے، سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، خریدار کا بھی اور دکاندار کا بھی، ان کے حقوق کا بھی احساس کرنا ہے. یہ بازار مدینہ کا نظام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انٹروڈیوس فرمایا. پھر بہت خوبصورت ایک چیز جو قرآن کریم بھی جس کا حکم دیتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کا نظام قائم فرمایا، مشاورت اور شمولیت کو ترجیح دی، فروغ عطا کیا. بدر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر آپ نے پانی کے کنوؤں پر پڑاؤ ڈالا، یعنی کنوؤں کے پاس جو پڑاؤ ڈالنے کی جو رائے تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر یہ فیصلہ فرمایا تھا
کہ کنوؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا جائے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوؤں کے پاس پڑاؤ نہیں ڈالا تھا، دوسرے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، بدر کے ہی یعنی بدر کے ہی علاقے میں دوسری جگہ پر۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے انہوں نے جو مشورہ عطا فرمایا، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک رائے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اسے قبول بھی فرمایا۔ پھر احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابہ کی رائے مان کر مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کا فیصلہ فرمایا۔ یعنی پہلے ایک رائے یہ دی جا رہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر جو مکہ سے جو لشکر آ رہا ہے اس سے جنگ کی جائے، مگر کچھ نوجوان صحابہ جو کہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، ان کی رائے کو احترام دیتے ہوئے، ان کے مشورے کو احترام دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر احد کے مقام پر جا کر یہ غزوہ فرمائی۔ تو نوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی، ان کو قبول فرمایا۔ پھر خندق میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر خندق کھودی گئی۔ یہ نئی ٹیکنیک تھی، اسے اپنانے کی جرت کی جانی تھی اور اسے پیش کرنے کی بھی جرت کی جانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غیر عرب صحابی کی بات کو، ان کی تجویز کو، ان کی رائے کو پسند فرمایا، قبول فرمایا اور اسے امپلیمنٹ فرمایا گیا۔ اس کو قبول فرما کے اس کو باقاعدہ طور پر جنگ کے لیے ایک بہت بہت اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاورت، یہ شمولیت باقاعدہ طور پر اس کا حکم فرماتے ہیں۔ بہترین قائد ہمیشہ رائے لیتا ہے، وہ رائے لیتا بھی ہے، رائے دیتا بھی ہے، اور اچھی رائے کہاں سے آئی ہے وہ یہ دیکھے بغیر قبول فرماتا ہے کہ یہ میرے فیوریٹ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے یا نان فیوریٹ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ قائدین اپنے فیوریٹس کی ہی بات کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، اور کسی نان فیوریٹ کی بات چاہے جتنی مرضی بہترین رائے ہو، جتنی مرضی بہترین مشورے کی اہمیت رکھتی ہو، اسے قبول نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ وہ بندہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ چیز اس سے اٹھ کر سوچنا چاہیے ہر لیڈر کو، ہر بڑے کو، ہر منٹور کو، ہر لیول پر جو قائد ہوں، جو لیڈر ہوں، جو منٹور ہوں، کہ آپ اپنی ہر بات سے ہٹ کر جو صحیح رائے ہو اس کو اہمیت دیں، اس کو احترام دیں، مشاورت کو فروغ دیں، شمولیت کو اختیار کریں، اپنے گھروں میں اپنی اولاد سے بھی مشورہ لیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی آپ کو نیک مشورہ دیتا ہے اسے بھی قبول کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین تعلیم فرمائی ہے۔ پھر عدل کا جو نظام ہے وہ یعنی عدل محض، قانون کی بالادستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر عدل کو اور قانون کی بالادستی کو فروغ دینے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا، نہ ہونے دیا جس سے کسی کا حق مارا جائے، عدل کا نظام متزلزل ہو جائے یا قانون کی بالادستی کو کہیں پہ بھی آنچ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ حکم دیا، نہ ایسا کوئی عمل فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن جس طرح فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل من و عن اس کی ہی تعلیم فرمائی، اسی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ مخزومی قبیلے کی ایک عورت کی سفارش آئی تھی، اس عورت نے چوری کی تھی، اور اس کی ظاہر ہے وہ ایک بنو مخزوم سے تھی، مخزومیہ تھی، اس کا ایک شرف تھا، وہ بڑے خاندان کی، بڑے قبیلے کی تھی، سرداران کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس کی سفارش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ وہاں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسین جملے فرمائے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ یعنی قانون سب کے لیے یکساں ہے، کوئی رشتہ، کوئی حیثیت، کوئی تعلق کسی کی ڈھال نہیں بن سکتا، کوئی سٹیٹس، کوئی یعنی میں اچھے بڑے کسی وڈیرے کا بیٹا ہوں، میں کسی سیٹھ کی اولاد ہوں، میں کسی بہت بڑے لیڈر، کسی بہت بڑے پارلیمنٹیرین کی اولاد ہوں، میں کسی بہت بڑے سینیٹر کا بچہ ہوں یا بچی ہوں، تو میرے لیے تو قانون میرے یعنی ہاتھ کا میل ہے، میں تو جس طرح چاہوں گا اس کو دھو دوں گا، جس طرح چاہوں گا اس کو مٹا دوں گا، جس طرح چاہوں گا اس کو بدل دوں گا۔ یہ چیز ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں میں، قائدانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس میں رحمت و معافی پر مبنی لیڈرشپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت
رحمت و معافی کا ایک سر چشمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے کے بعد بھی طائف کے لوگوں کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ان کو ہدایت کی دعا دی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اذهبوا فانتم طلقاء، تم سب آزاد ہو۔ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، آزاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا، جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے آئے، مکہ سے دربدر کیا، طائف میں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زحمتیں اٹھائیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں، ان سب کو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عام معافی دی گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قیدی بن کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمائی، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا، انہیں عام معافی عطا فرمائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اثر کیا ہوا کہ دشمن بھی وفادار شہری بنے، پرامن انتقال اقتدار ہوا۔ یعنی جو اقتدار تھا اس کی منتقلی ہوئی، اور وہ تمام کا تمام مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قیادت کے انڈر آیا۔ مکہ فتح ہو گیا، تمام جتنے بھی دشمنان تھے تمام نے سرنڈر کر دیا، انہیں عام معافی دے دی گئی۔ اس کا اثر یہ نکلا، ان کے دلوں پر اس طرح اثر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ گردنیں اڑا دیتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و معافی کا ایک پھوٹتا ہوا، ایک بہتا ہوا چشمہ تھے، جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک اور بہت نمایاں پہلو کہ کرائسس لیڈرشپ، یعنی بحران میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پلاننگ فرمائی۔ جب آپ نے ہجرت فرمانی تھی مکہ سے، تو ایسا نہیں تھا کہ یوں ہی بس اللہ پہ توکل کر کے آپ نکل گئے۔ دیکھیں، توکل سب سے پہلے اللہ ہی کی ذات پر تھا، لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں تھی، پلاننگ فرمائی گئی۔ اسماء جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کو سپلائی لائن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وہ اپنے بھائی عبداللہ کی کے ہاتھ وہ کھانا بھجواتی تھیں۔ 3 دن تک جو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، تو یہ تمام چیزیں جو تھی سپلائی لائن کے طور پر حضرت اسماء کو استعمال کیا گیا، ان کو اس کام پر یعنی انہیں معمور فرمایا گیا۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی بکر، ان کی انٹیلیجنس کو استعمال کیا گیا، ان کو انٹیلیجنس پر معمور کیا گیا۔ وہ تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیتے رہے، باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کرتے رہے، اور من و ان وہ خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل فرماتے رہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو چرنے والے ریوڑ سے آثار مٹانے پر معمور فرمایا گیا۔ پھر سیکیورٹی دی گئی نا ان کو، ایک طرح سے یہ تو ان کی سیکیورٹی تھی، سیکیورٹی پر ان کو معمور کر دیا گیا۔ پھر لاجسٹکس، ایک گائیڈ کا بندوبست کیا گیا، فریب نظر دیا گیا، راستہ بدلا گیا، راستہ بالکل جو غیر یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو بالکل وہ راستہ تھا جو کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، غیر معمولی انداز میں، بالکل ایسے جو غیر معروف راستہ تھا اس کو اپنایا گیا۔ وہاں سے آپ نے اپنی جو یعنی جو سفر تھا اس کو شروع کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ آپریشنل قیادت تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لیں کہ بحران میں کیسی حکمت عملی ہونی چاہیے، کرائسس میں کیسی لیڈرشپ ہونی چاہیے، اس کی تعلیم دی۔ یہ دروازے کھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ۔ پھر خندق کا جو محاصرہ تھا وہ بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ملٹی فرنٹ خطرے کے مقابل اتحادی قبائل سے جو بیک چینل ہونا چاہیے تھا، جو کچھ بھی بیک چینل ہونا چاہیے تھا، وہ تمام چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ ملٹی فرنٹ خطرے تھے، یعنی سامنے سے آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب 10,000 کا لشکر تھا، اور تمام کے تمام مشرکین، تمام کے تمام جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جانے والے کافرین تھے، ایک ہو کر آئے تھے۔ یہود اس میں شامل تھے، اور صرف یہود فرنٹ لائن پر شامل نہیں تھے، فرنٹ لائن پہ خطرہ نہیں تھا، بیک ڈور بھی خطرہ تھا، بیک چینل بھی پیچھے جو یہود منافقین مدینہ کے اندر تھے، وہ خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے۔ ان سے نمٹنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی فرمائی، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ غزوہ احزاب معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ بہت غور کرنے کی، تدبر کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے روشن پہلو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندرونی منافقین کو کیسے ضبط میں رکھنا تھا، کس طرح انہیں کنٹرول کرنا تھا، رسک مینجمنٹ سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مؤثر انداز میں، جامع انداز میں رسک مینجمنٹ کی تعلیم فرمائی گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔
یہ ساری چیزیں ایک بہترین لیڈر ہی کر سکتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ہستی مبارک کے بہترین اور نمایاں پہلو ہیں، اعلیٰ مثال قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بہت خوبصورت ایک اور شاندار پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو شنید فرمایا کرتے تھے، جس طرح سے سفارت کاری فرمایا کرتے تھے، اس کے اصول، اس کی مصالحت، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اور بڑے جامع پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے، یعنی بہت ہی اعلیٰ مؤثر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت فرمائی اپنی امت کی۔ حدیبیہ کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مٹانے پر جو آمادگی فرمائی گئی، پہلے تو آپ کو پتہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسول اللہ ہونا، اس پر کافرین جو تھے، جو مکہ سے جو آیا تھا ڈیلیگیشن، انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ہٹا دو، ہم ان کو اعتراض ہی رسول اللہ کے رسول اللہ ہونے پر تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عبداللہ کا یتیم کس طرح رسول بن گیا، ہم اس پر کس طرح یقین کر لیں کہ یہ ہم میں سے ہی اٹھ کر جو ہے اس طرح سے اتنے بڑے رتبے، اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کا ایک ہلچل تھی، ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کی طبیعتوں پہ اس چیز کا بوجھ تھا، وہ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہیں عداوت تھی۔ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر جب یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر فرمائی، یعنی نرمی کے ساتھ اصولوں پر کمپرومائز بھی کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی بنیادوں پر اس پر یعنی اس پر درگزر سے کام لیا، اس پر مصالحت سے کام لیا، بادی النظر میں رعایت، مگر قرآن نے اسے فتح مبین کہا، یعنی جو دیکھا جاتا ہے نا کہ رعایت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اس بات کو فتح مبین فرمایا۔ اسٹریٹجک پیشنس تھا، یہ اسٹریٹجک پیشنس کہلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بات کو جانے دیا، لیکن قرآن نے اس چیز کو کتنا بلند فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اسٹریٹجی اپنائی وہ اصولوں پر مصالحت تھی، وہ سفارت کاری کا ایک اصول تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ہرقل کو، مقوقس کو، نجران کے وفد سے مکالمہ کیا، پر وقار مگر شائستہ سفارت کاری کو فروغ دیا، بہت وقار کے ساتھ فرمائی لیکن شائستہ انداز میں فرمائی، جس سے ان جو بادشاہ تھے، جو بہت بڑے بڑے حاکم تھے، بڑے بڑے جو ریاستیں سنبھالے ہوئے تھے، ان کے دلوں کو موم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حکمت عملی نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شاندار کام یہ کیا کہ آپ نے ایک اور پہلو پر بہت روشنی ڈالی، وہ تھا ٹیلنٹ ہنٹنگ۔ ٹیلنٹ ہنٹنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سکلز کی بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چنا، ان کی جو سلیکشنز تھی، جو ڈیلیگیشنز کی سلیکشنز تھیں، وہ تمام ٹیلنٹ کی بنیاد پر تھیں، میرٹ کی بنیاد پر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں انہیں اولین معلم و مؤثر کمیونٹی آرگنائزر بنا کے ہجرت سے پہلے ہی بھجوایا گیا، تاکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے لوگوں کو ایک اولین معلم کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے تعلیم کریں، ان کی تربیت فرمائیں، قرآن سے واقفیت دلائیں، اللہ کا نور، اللہ کا جو اجالا ہے، جو بینات ہیں، ان کے سینوں کو منور کر دیں، تاکہ جانے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے پہلے ہی پوری فضا پر نور ہو جائے، نورانی ہو جائے وہاں کا ماحول۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر، یعنی بالکل نوجوان تھے مصعب بن عمیر، ان کا انتخاب فرمایا، کیونکہ انہیں قرآن کی تعلیم پر، قرآن کے مفاہمین پر، اس کے مضامین پر بہت بہت مہارت حاصل تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلنٹ کی بنیاد پر انہیں چنا اور ایک مؤثر کمیونٹی آرگنائزر بنا کر ان کو وہاں پر پہلے ہی بھجوایا۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی و مربی بنا کر بھیجا، اجتہاد کا فریم ورک سکھایا انہیں کہ اجتہاد کس طرح کرنا، یہ فریم ورکنگ ان کو سکھائی گئی۔ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں انہیں سپہ سالار بنایا، یعنی میرٹ اوور سینیورٹی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا منصب عطا فرمایا، کس بنیاد پر؟ قابلیت کی بنیاد پر، انہیں عزت عطا کی گئی، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ان کی آواز بہت دل فریب تھی، دلکش تھی، دلوں کو چھو لیتی تھی، ان کی آواز بہت اونچی نکلتی تھی، یعنی ان کی آواز جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند آہنگی نصیب فرمائی تھی، بلند آہن تھے۔
تو ان کی جو آواز تھی نا وہ بہت ہی خوبصورت تھی، ان کی گلے میں جو اللہ پاک نے ایک یعنی پچ رکھی تھی بہت بلند تھی، تو وہ اپنی خوبصورت یعنی یوں کہہ لیں کہ حسین اہن تھے، لہٰذا ان کو یہ اس بیس پر، اس میرٹ پر انہیں یہ عزت عطا کی گئی، شرف عطا کیا گیا اس قابلیت کی بنیاد پر۔ پھر شفا بنت عبداللہ کو مدینہ کی مارکیٹ سپروائزری عطا کی گئی، یعنی خواتین کی قیادت کا بھی اعتراف کیا گیا۔ یہ جو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خاتون ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس یہ اسکل تھا، یہ میرٹ ان کو حاصل تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی قیادت کا اعتراف بھی کیا اور انہیں یہ جو مارکیٹ سپروائزری تھی انہیں عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ جب میں خواتین کے موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور بہترین کردار کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا ذکر خواتین کے حوالے سے کروں گی، تو انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کے ساتھ ان تمام چیزوں پر بھی روشنی ڈالوں گی۔ پھر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائدانہ صلاحیتیں اوور آل ہیں، ہم اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک بہت نمایاں پہلو، قیادت کی ریڑھ کی ہڈی جو چیز کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے علم، تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و تعلیم کو بہت اہمیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر ہے بہت اہمیت عطا فرمائی، اسی لیے پہلی وہی اقرا اللہ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پڑھیے۔ یہ جو تعلیم اور علم کا جو معیار تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اہمیت کے ساتھ اسے اجاگر فرمایا۔ یعنی جو قیدیان بدر تھے، جو قیدی ہو کر آئے تھے نا، ان کو جو ان کی آزادی کے لیے جو فدیہ طلب کیا گیا، وہ کیا کیا گیا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ مکہ کے لوگ کمپیریٹیولی مدینہ کی نسبت پڑھنے لکھنے میں تھوڑے سے یعنی بہتر تھے، ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ان میں سے چند ایسے لوگ تھے جو کہ ان ایجوکیٹڈ نہیں تھے اور لکھنے میں تھوڑی سی مہارت تھی ان کو، اور پڑھنے میں ان کو مہارت تھی، اور زبان دان تو وہ تھے ہی ہمیشہ سے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ تو قیدیان بدر کا یہ فدیہ تھا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یعنی تعلیم کو ریاستی ترجیح دی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود مسلسل تدریس ہوا کرتی تھی، تعلیم و تدریس کا ایک سلسلہ تھا، وہ حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا، لوگ سوال پوچھنے آتے تھے، لوگ سوالوں کے جواب حاصل کرتے تھے، سیکھنے والی امت تشکیل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا ٹیچرز کا کہ جو میں نے بتایا بس اس کو رٹ لو، بس جو اب پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ پوچھنے کا حق ہونا چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کو بھی ترجیح دی، سوال پوچھتے تھے صحابہ صحابیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس کی محافل میں اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، حوصلہ افزائی ہوتی تھی سوال پوچھنے والے کی، اس کا حوصلہ توڑا نہیں جاتا تھا، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی تھی، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ جو جتنا پوچھتا ہے وہ اتنا سیکھتا ہے۔ اور جب جتنا انسان جیسے بٹوین دا لائنس باتوں کو سوچتا ہے، اس کا برین سٹیمولیٹ کرتا ہے، تو نئے نئے سوال جنریٹ ہوتے ہیں، اور نئے نئے سوال جنریٹ ہونے سے نئی راہیں کھلتی ہیں، نئے موضوع سامنے آتے ہیں، اور انسان اس جو جس موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹاپک پہ انسان مکمل طور پر عبور حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں جو سوال آتا ہے اس موضوع سے ریلیٹڈ، آبویسلی ناٹ ارریلیونٹ، ریلیونٹ انداز میں اس پر انسان کو ایک مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت، بڑی بہترین ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت 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 زور دے کے تعلیم کیا ہے، بہت زور دے کے اس کو تعلیم کیا ہے، کیونکہ بار بار اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج سب کو پرووائڈ کیا، سبحان اللہ۔ پھر سماجی عدل یعنی ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام مواخات مدینہ کیا گیا۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانا، تو وہ وہاں پر مہاجرین اور انصار، مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور انصار وہ تھے جو وہاں کے رہائشی تھے، مدینہ کے جو لوکلز تھے۔ ان کے 2 گروہ تھے، ایک گروہ کہلاتا تھا یعنی ایک گروہ جو تھا وہ انصار کے 2 گروہ تھے، بیسیکلی 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، انہیں کلیکٹیولی انصار کہا جاتا تھا، وہ انصار تھے۔ ان کے اور مہاجرین مکہ یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان برادرانہ جوڑیاں تشکیل دی گئیں، ان کو بھائی چارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا،
مواخات کی ان کے درمیان. تو ایک سوشل انضمام کا شاہکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، سب کے سامنے پیش کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زکوٰۃ کا نظام رکھا، بیت المال تشکیل دیا، منظم محروم جو بھی محروم لوگ تھے نا ان کی پروری فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم انداز میں. پھر بھوک کا، ننگ کا، ہر چیز کا حکومتی لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ اٹھایا. جو اصحاب صفہ تھے وہ ایسے مسکین اصحاب تھے جو کھانے پینے سے یعنی ان کی کمزور تھے، ناتواں تھے. وہ زیادہ تر اپنا وقت جو تھے وہ مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارا کرتے تھے. تو جو طاقتور تھے، جو کمانے کے لیے بالکل اچھی اپنی اندر ایبلٹیز رکھتے تھے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور ہر لحاظ سے ذہنی طور پر بھی صلاحیت تھی ان کے اندر، وہ کماتے تھے اور کما کر ان پر صرف کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو محروم پروری کی جاتی تھی وہاں پر، جو محروم تھے ان کی پروری کی جاتی تھی، ان کی بھوک کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کے پہننے اوڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا منظم انداز میں. زکوٰۃ کا نظام وہاں پر بحال کیا گیا تاکہ بیت المال سے بہت سے محروم لوگوں کو پالا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، یتیموں کا، بیواؤں کا، غلاموں کا. یعنی ریاست ہر کمزور کے ساتھ تھی. یہ ویلفیئر اسٹیٹ تھا. اس ویلفیئر اسٹیٹ میں جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ویسٹرن کنٹریز جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ کس طرح سے سنگل پیرنٹس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وڈوز کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھوں کو دے رہے ہوتے ہیں، بوڑھوں کو نواز رہے ہوتے ہیں. یعنی اولڈ ایج ان لوگوں کے پروگرامز ہیں وہاں پر. جن کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے، ان امپلائمنٹ، ان کے پروگرامز ہیں وہاں پر. بچوں کو تعلیم و تربیت وہاں فری دی جاتی ہے. وہاں پر بہت ساری ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو مائیگرنٹ ریسورس سینٹرز ہیں. یعنی جو مائیگرنٹس آتے ہیں ان کے ریسورس سینٹرز ہیں، وہاں سے ان لوگوں کے لیے جابس کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کے لیے اور بہت سارے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو راہیں دکھائی جاتی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہیں. یہ نظام کس نے انٹروڈیوس کیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مدینہ منورہ میں یہ چیز پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کی گئی، ایک باقاعدہ ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر، ایک سماجی عدل کی بنیاد پر اسے سب کے سامنے پیش کیا گیا. پھر معیشت یعنی اخلاق تجارت، جسے کہتے ہیں بزنس، جسے کہتے ہیں اکانومی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے سچائی. یعنی تاجر سچا ہونا چاہیے. سچا تاجر انبیاء و صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا وہ انبیاء و صدیقین کے ساتھ ہوگا. یعنی مارکیٹ کے اخلاق کے ساتھ نا ایمان کو جوڑا گیا ہے، ایمان کو جوڑ دیا گیا مارکیٹ کے اخلاق کے ساتھ. یعنی مارکیٹ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی ڈیمانڈس ہیں، اس کے لیے جو بھی آپ کے اندر مینرز ہونے چاہیے، جو کچھ بھی اس میں موجود ہیں، جتنی بھی اس کی پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے، اس کی بنیاد ایمان کو بنایا گیا کہ جو ایمان والا ہوگا نا وہ سچا ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کر سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ سچائی. اور سچائی کس بیس پر آئے گی؟ ایمان کی بنیاد پر. ایمان ہوگا تو مارکیٹ کے اصول بھی بالکل سچ کی بنیاد پر ہوں گے. ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا گیا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. یہ جو ظلم ہے نا، یہ اس کی ایک بہت بڑی بنیاد، یعنی اکثر جو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، مفلسوں کو جو غذا نہیں ملتی یا ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ذخیرہ اندوزوں کا ظلم ہے یہ، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو اپنے ریزروائرز کو بھرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور پرووائڈ نہیں کرتے. یعنی سپلائی چین کو اس طریقے سے مارکیٹ میں پرووائڈ ہی نہیں کیا جاتا جتنی ڈیمانڈ ہے. یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اور پھر جب کرائسس آ جاتا ہے پھر وہ اعلیٰ اور مہنگے داموں ان چیزوں کو بیچتے ہیں. یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ منع ہے، یہ سختی کے ساتھ منع ہے. یہ بہت بڑے گناہ میں شامل ہے اور یہ دھوکہ ہے. جھوٹے حلف اٹھانا، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچ دینا، جھوٹے حلف اٹھا لینا، دھوکہ دینا، جو ہماری منڈیوں میں ہوتا ہے. اچھا فروٹ اوپر رکھ کے نیچے سب گلا سڑا فروٹ نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اوپر اچھا رکھ کے، اور پیٹی کو بس اوپر کا مال دکھا کے اس کو بیچ کے، اور بس جو مزدور ہیں وہ اپنے کام نکال لیتے ہیں. یعنی پھل فروش بھی یہی کر رہے ہیں، سبزی فروش بھی یہی کر رہے ہیں، اور بھی دوسری جو اس قسم کی مارکیٹس ہیں جہاں پر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ فریش اوپر اور سارا گلا سڑا نیچے، گندا مال نیچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے تھے نا تجارت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں تجارت بھی فرمائی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یہ اعلیٰ قسم کی کھجور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے نہیں، اعلیٰ قسم کی نہیں، اعلیٰ سے تھوڑی سی نیچے کے، مطلب اس قسم کی ہیں، اعلیٰ سے تھوڑا سا نچلا درجہ ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہو کے اچھا چلو ٹھیک ہے کہہ کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ کپڑے کے بارے میں پوچھا کہ بہت اعلیٰ قسم کا یمنی کپڑا ہے، یہ یمنی ریشم ہے، یہ فلاں جگہ کا ریشم ہے، یہ فلاں جگہ کا سوتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہوتی تھی جیسی ہوتی تھی سچائی کے ساتھ بالکل منوعاً وہی فرما دیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو دوسرے تاجر تھے نا، وہ اپنا مال جھوٹ بول کے بیچ دیا کرتے تھے، جھوٹا حلف اٹھا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم مچ گئی، پوری مارکیٹ کے اندر، پورے بازار کے اندر یہ دھوم مچ گئی کہ یہ مکہ سے کون سا تاجر آ گیا ہے کہ یہ تو بالکل سچ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹ بولنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، نہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا کرتے تھے۔ اس دور میں لوگ لات و منات کی قسمیں کھایا کرتے تھے، لات و عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جھوٹے خدا کی قسم نہیں کھائی، تو آپ قسم کھایا ہی نہیں کرتے تھے، آپ قسم سے پرہیز فرمایا کرتے تھے، جھوٹی قسم ہرگز نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو مشہور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون سا تاجر آ گیا یعنی عرب سے ہی کون سا تاجر آیا ہے، مکہ سے ہی کون سا تاجر آیا ہے جو اس طرح سے جھوٹی قسم بھی نہیں کھا رہا اور اپنا مال بالکل سچ سچ بتا رہا ہے۔ اس سچائی کی بنیاد پر آپ کی دھوم مچ گئی اور لوگ آپ کے مال کی اوپر ٹوٹ پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا منافع ہوا، یعنی آپ کو ڈبل ٹرپل آپ کو منافع ہوا، منافع لے کر برکتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی، یہ سچائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت نصیب فرمایا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قدرت کا نظام تو چل ہی رہا تھا، ایک بلیسنگس تو یعنی آپ کے اندر ان بلڈڈ تھیں کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رحمتیں تو بے شک پوشیدہ تھیں ہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری معیشت جو اخلاق تجارت پر منحصر تھی، ایمان کی بنیاد پر تھی، ایمان کے ساتھ کر رہے تھے آپ۔ قیمتیں جبری مقرر نہیں کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ قیمتوں کو جبری طور پر مقرر نہیں کرنا ہے۔ احتسال پر قدغن لگائی گئی، مارکیٹ اور اخلاق کا متوازن ماڈل پیش کیا گیا، کسی قسم کی بھی زیادتی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، سب کا اہتمام کیا گیا، سب چیزوں کی طرف نظر دی گئی، ہر چیز کا خیال رکھا گیا، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، نہ خریدار کے ساتھ، نہ فروخت کرنے والے کے ساتھ۔ خرید و فروخت کے معاملے میں بیلنس کا حکم دیا گیا، ناپ تول میں کمی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا، ایک متوازن ماڈل پیش کیا گیا، سبحان اللہ۔ پھر خواتین کی خود کفالت اور باعزت شراکت کو اجاگر کیا گیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خواتین کو بھی کسی معاملے میں نظر انداز نہیں فرمایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم و افتاح، ان کو اس چیز میں بہت مہارت تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر تعلیم و تربیت فرمائی۔ ام سلمہ کا کردار سبحان اللہ العظیم، حدیبیہ میں جب فیصلہ کن مشورے کی ضرورت تھی نا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امہات المومنین یعنی آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین ہیں حضرت ام سلمہ، وہ وہاں موجود تھیں۔ ان کے مشورے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا تھا اور اپنے جانور کو ذبح کیا تھا، تو پھر دیکھ کر تمام صحابہ نے بھی اپنا احرام کھول دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمائی۔ تو یہ ام سلمہ نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باعزت شراکت کو قبول فرمایا۔ پھر ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عطیہ بھی اور رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ طب و نرسنگ کیا کرتی تھیں۔ یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر معمور فرمایا ہوا تھا۔ یہ مدینہ کی ریاست میں جنگوں میں جو زخمی ہوا کرتے تھے، یہ ان کی نرسنگ کیا کرتی تھیں، ان کی میڈیکیشن کا یہ خیال رکھا کرتی تھیں۔ باقاعدہ ان کا ایک کیمپ ہوا کرتا تھا رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہد و عزیمت، آپ نگینہ ہیں، آپ سے چشمے پھوٹ رہے ہیں زہد و عزیمت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی بھی ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائی، وہ بھی تعلیم و تربیت فرمایا کرتی تھیں صحابیات کی۔ پھر ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی امام تھیں، معلمہ تھیں، اپنے گھر میں وہ تعلیم و تربیت کیا کرتی تھیں۔ پھر شفا بازار کی نگران انہیں بنایا گیا، میں نے آپ کو بتایا شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو یہ تمام چیزیں عطا کی گئیں، بازار کی نگرانی، آرگنائزیشن اور اس کی سپرویژن اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔
تو یہ پیغام دیا کہ قیادت نصف انسانیت کو ساتھ لے کر چلتی ہے، یعنی خواتین نصف انسانیت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قیادت جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں ہی کو ساتھ لے کے چلے گی یا انہی کی میرٹس کو سراہا جائے گا، انہی کی قابلیت کو احترام دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ خواتین کو بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کفیل بنایا، ان کی خود کفالت فرمائی، ان کو عزت عطا کی، ان کو شراکت عطا کی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایک بہترین لیڈر کی پہچان، یہ ایک بہترین قائد کی پہچان۔ جینڈرز میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں تقوی کی بنیاد پر ضرور رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی علمداری اور نرم حکمرانی کا حکم دیا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سازی میں یہ حکم دیا کہ جہاں ضرورت ہو فوری اور غیر جانبدار عمل کیا جائے، یعنی رحمت کو اور رٹ کو ایک ساتھ رکھا۔ اس کا ایک حسین امتزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت، ایک بہت ہی حسین، بہت ہی پیاری ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ ماحول کا بہت 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 احترام کیا کرتے تھے، ماحول کے اوپر بہت توجہ دیا کرتے تھے، اخلاقی خدمت کو، عاجزی کو بہت اجاگر فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت قائم ہو جائے تو ہاتھ میں پودا ہو اسے بھی لگا دو۔ مستقبل دوستی، یعنی آنے والے وقت کے لیے بھی آپ خیر مانگ رہے ہیں اور بہترین ماحول کی آپ دیکھ بھال چاہ رہے ہیں۔ گھر کے کام خود فرمایا کرتے تھے، خاندانی زندگی میں مثالی شریک کی حیثیت رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت فرما لیا کرتے تھے، اونٹنی کو چارہ خود ڈال دیا کرتے تھے، عاجزی پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو میں۔ آپ نے بہترین عاجز رول ماڈل بن کر بھی دکھایا ہے، ہمبل، کسی چیز میں ایروگنس کا اظہار نہیں فرمایا، کسی چیز میں یہ نہیں دکھایا کہ میں تو تمہارا حاکم، میں تمہارا لیڈر، میں تمہارا منٹور اور میں تم میں سب سے بڑا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی نہیں تھا ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پروقار لیکن نہایت عاجزانہ مزاج کے مالک تھے۔ کمیونیکیشن، اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اعلیٰ اور صاف ہے، ایک وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت واضح ہوا کرتی تھی، مختصر ہوا کرتی تھی لیکن دل نشین ہوا کرتی تھی۔ بات 3 بار دہرایا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو بہت اچھی طرح واضح ہو جائے، ہر ایک سے اس کی زبان، اس کی سطح کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر بچوں سے بات کریں تو بچوں کی زبان اور ان کی سطح پر آ کر بات فرمایا کرتے تھے، کلام فرمایا کرتے تھے۔ نوجوانوں سے ان کی سطح پر، ان کے لیول پہ آ کے بات کیا کرتے تھے، ان کے ذہنی لیول پہ، ان کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے، ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی زبان کو دیکھتے ہوئے۔ دیہاتیوں کے ساتھ اگر کلام کرنے کی نوبت آتی تھی تو ان کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ اتنے روشن خیال نہیں ہیں، یہ بہت جلدی بات کو پک نہیں کریں گے، ان کا پیس جو ہے لرننگ کے لیے وہ تھوڑی سی سلو ہے، ظاہر دیہاتی لوگ ہیں، تو اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی نفسیاتی بصیرت کا پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پیغام رسانی کی کہ نفسیاتی بصیرت کو ضرور ضرور سمجھ کر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ پھر تنازع حل کرنا، سماجی میل جول کس طرح سے کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اعلیٰ انداز میں مثال دے کے سمجھا ہے۔ جب مسجد نبوی میں ایک بدوی شخص نے آ کر بے ادبی کر دی تھی، اسے قضائے حاجت، یعنی اس کو ایک ضرورت تھی قضائے حاجت کی، اس نے بے ادبی کا اظہار کیا، اس نے مسجد نبوی میں ہی کونے میں جا کے جو ہے یہ بے ادبی کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت ناراض ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، نہ اس کے ساتھ غصہ کیا، بلکہ صحابہ کو روکا کہ اس کی ضرورت سے فارغ ہو جانے دو، بعد میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کو سمجھایا، اسے سکھایا، اسے صفائی کروائی اور پھر اس کو دعا بھی دی۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ گھر میں بھی کوئی اختلافات ہو جایا کرتے تھے، آئلی زندگی میں ظاہر ہے ماشاء اللہ سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں، سب کے اپنے اپنے مزاج تھے، سب کے اپنے اپنے معاملات تھے، تو اختلافات ہو جایا کرتے تھے، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی۔ وہاں حکمت سے کام لیا کرتے تھے، حکمتیں سمجھائیں، حکم بن کے حکمت کے ساتھ وہاں پر فیصلہ فرمایا کرتے تھے، ثالثی کا کردار بھی ادا کیا کرتے تھے، حکمت کی بنیاد پر سمجھایا کرتے تھے، شفقت فرمایا کرتے تھے، کہیں اگر تبسم فرمانے کی ضرورت ہوتی تھی تبسم بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی اس سچویشن کو انجوائے بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اوقات غصہ نہیں فرماتے تھے، حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، حل ڈھونڈا کرتے تھے ان چیزوں کا، ان باتوں کا۔ بہت سی ایسی مثالیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ حل ڈھونڈا اور حل فرمائی
پریشانیاں اور مشکلیں اگر کبھی ہو جایا کرتی تھیں گھر میں، گھریلو اختلافات ہو جایا کرتے تھے، خود آپس میں ہو جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ، جو ہر میاں بیوی کی ایک بہت ہی نارمل سی، ایک بیسک سی بنیادی ایک بات ہے درمیان میں، رشتے کی ایک بنیادی سی ضرورت بھی ہے کہ اختلاف تو ہوگا. اگر اختلاف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی نارمل نہیں چل رہی، ایب نارمل چل رہی ہے. کیونکہ نارمل ہوتا ہے تو اختلاف بھی ہوتا ہے. جب آپ ہر چیز کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم تمام چیزوں کا جائزہ لیں، تمام باتوں کو ہم غور کے ساتھ دیکھیں، اور ہم دیکھیں کہ آج کے قائدین کے لیے نبوی چیک لسٹ کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کردار سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ہمیں سمجھایا کہ کردار کیسا ہونا چاہیے، صاف، شفاف، صادق اور امین. اختیار اس کے بعد ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کردار ہے. ہمارے حکمرانوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو اختیار ہے کہ اب ہمارے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، کردار جب ہڑ میں نہیں. کردار سب سے پہلے، امانت سب سے پہلے، دیانت سب سے پہلے، شفافیت سب سے پہلے. ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے، صاف شفاف ہونی چاہیے. اس کے بعد اختیار ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، اور آج کے قائدین کے لیے خصوصی طور پر یہ نبوی چیک لسٹ ہے. رحمت رٹ کے ساتھ، یعنی رٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن اس میں رحمت کا پہلو ختم نہیں ہونا چاہیے. نرم گفتار ہونی چاہیے، مضبوط ادارے ہونے چاہیے، غیر جانبدار قانون ہونا چاہیے. اس میں رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم غور کریں کہ کہاں ہیں، کدھر ہیں. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے جس وقت قیامت کے روز، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر کسی وقت کوئی ایسا وقت آ گیا، کبھی خواب میں ہی تشریف لے آئے اور ہم سے سوال کر لیا، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہوگا؟ اگر ہمارا کردار ایسا نہ ہوا جس میں شفافیت ہوئی، جس میں رحمت ہوئی نہ ہوئی، جس میں امانت نہ ہوئی، جس میں دیانت نہ ہوئی، مگر ہمارے پاس اختیار پورا ہے. اپنے گھر کی زندگی سے شروع کریں میری بہنوں، اپنی گھر کی ہی زندگی سے شروع کریں. ضروری نہیں کہ ہمیں پوری ریاستوں کے اختیارات ملیں گے. اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. گھر میں تو آپ اپنے گھر کی تو آپ با اختیار خاتون ہیں نا، تو آپ کیا کرتی ہیں، کس طرح کرتی ہیں امانت کا خیال، دیانت کا لحاظ، کس طرح شفافیت کو بروئے کار لاتی ہیں. اپنے کردار کا جائزہ لیں. میں اپنے کردار کا جائزہ لوں، آپ اپنے کردار کا جائزہ لیں، پھر اختیارات کو استعمال کریں، پھر ان اختیارات کو بہتر انداز میں بروئے کار لائیں. نرم گفتار بنیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ. ہمارے گھر میں جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے ساتھ نرم گفتاری کریں، اور اپنے ہر جتنی بھی ہماری جو مینجمنٹس ہیں ان کو مضبوط کریں. کوئی بھی پہلو ہو اس کو مینجمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. جو بھی لا بنائیں، اول تو گھروں میں کیا لا ہوگا، گھروں میں صرف ڈسپلن ہوتا ہے، اور اگر ڈسپلن بھی ہے تو اس کو سب کے لیے ایکول ٹریٹ کریں، سب کو ایکولی رکھیں، سب کو ایکولی ٹریٹ کریں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے، وہ ابھی باہر سے گرمی سے تھکا ہوا بھائی آیا تو ٹھیک ہے وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، اور تم تو صبح سے گھر میں ہی تھے نا تو تم باہر بیٹھو، باہر بیٹھ کے کھاؤ. نہیں، بڑے بھائی کو بھی باہر بلائیں، اس کو بھی بولیں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بعد میں اپنے روم میں اے سی چلا کے لیٹ جانا. لیکن ابھی نہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، سب کے ساتھ آ کے باہر بات کرو، سب کے ساتھ بیٹھو. تو جو بھی رول بنائیں، جو بھی آپ کے گھر کا ڈسپلن ہو، اس کو سب کے لیے ایکولی امپلیمنٹ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کلچر انٹروڈیوس کروایا تو متنوع ٹیلنٹ کو اس میں اجاگر فرمایا، اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی فرمائی حکمت کے ساتھ. پھر اسٹریٹجک صبر سکھایا کہ سب کچھ ابھی کے بجائے درست وقت پر درست قدم اٹھاتے ہوئے کرنا ہے. اسٹریٹجک صبر سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر. سلولی اینڈ گریجولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ اپنی بہترین قیادت اور اپنی بہترین یعنی سیادت کے ساتھ جو بھی قدم اٹھایا صبر کے ساتھ اٹھایا. اسٹریٹجک صبر اسے کہا جاتا ہے. پھر انسان مرکزی پالیسی، یعنی انسان کی جو مرکزی پالیسی تھی، مرکز پالیسی بیسیکلی، کہ کمزور ترین کی آواز بنو، اور پالیسی کی کسوٹی بھی رکھی گئی. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کمزور کے لیے کچھ اور ہوگی اور طاقتور کے لیے کچھ اور ہوگی، ایسا ہرگز نہیں. سب کے لیے ایک ہونی چاہیے، سب کے لیے ایک ہونی چاہیے، آواز سب کے لیے ایک ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو کمزور ترین ہونا، ان کو تو ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو تو ضرور پش دینا چاہیے، ان کو ضرور اوپر لانا چاہیے. ایسے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے ملک میں. ہمارے قائدین کو اس طرح کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کو مرکزی ترجیح دینی چاہیے، اس کے لیے بجٹ کو امپروو کریں، اس کے لیے ادارے مضبوط کریں، اس کے لیے اساتذہ کو میرٹ پہ چنیں، اساتذہ کا
ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ چیک کریں. اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو ان کی ٹریننگز کا بندوبست کریں، ان کے لیے ایسے کیمپس بنائیں جس میں ان کی ٹریننگز ہوں، پھر ان کے باقاعدہ ایگزامز لیں، ان کے اسسمنٹس کریں، ان کے مینٹل اسسمنٹس کریں، ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. اگر وہ خود الجھے ہوئے تو وہ بچوں کو کیسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سکھائیں گے، وہ کیسے بچوں کو پازیٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے. کلاس روم کے لیے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے جو پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ ٹیچر پرووائڈ کرتا ہے. اگر ٹیچر خود ان تمام چیزوں پر، ان تمام لیولز پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، ان تمام میرٹس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، تو برائے مہربانی ایسے ٹیچرز کو ان کے گھر کا راستہ دکھائیں، ان کو واپس بھیجیں، ان کو اس خوبصورت، اس اعلیٰ، اس بے انتہا عزت مآب پروفیشن سے رخصت دے دیں. ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے ان کو گھر بھجوا دیں. بچوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، ان کے مستقبل کے ساتھ خدا کے لیے معاف کر دیں، ان کو ان کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں. قوم سازی کی ریڑھ ہے یہ، ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز. ٹیچرز کا جو حال ہے، نو ونڈر ان اٹ کہ اسٹوڈنٹس ایسے کیوں ہیں. جو ٹیچرز کا حال ہے، ان کی مراعات میں اضافہ کریں، ان کا بجٹ بڑھائیں، اداروں کو مضبوط کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ترجیح دیں ان کو بھی. تعلیم اسی طرح مضبوط ہوتی ہے. صرف بچوں سے ایکسپیکٹیشنز، خالی کورس کتابیں لادنے سے بچے کبھی بھی بہترین اسٹوڈنٹ نہیں بنتے ہیں. ان کی باقاعدہ ایک جرنی ہے، اس جرنی میں استاد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ان باتوں کو اہمیت دیں، ان باتوں کی خصوصی اہمیت کو محسوس کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اقتصادی اخلاق کی بہت ضرورت ہے. اینٹی بورڈنگ، اینٹی فراڈ، لیبر رائٹس، ان تمام چیزوں کو اہمیت دیں، ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اسے ادا کر دو. لیکن بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس تو مزدور کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کے پسینے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے. لیبر رائٹس پتہ ہونے چاہیے، اینٹی فراڈ کمیٹیز ہونی چاہیے، کمیشنز ہونے چاہیے. لیکن یہاں تو ہمارا پورا آنگن ہی ٹیڑھا ہے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہاں تو ہر کوئی ناچ رہا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ پورا آنگن ہی ٹیڑھا ہے. یہاں ہر کوئی ناچ رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ یہ آنگن ٹیڑھا ہے. کسی کو اس کی زحمت بھی نہیں ہو رہی کہ اس آنگن کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. پھر شمولیت، جو خواتین، اقلیتیں، جو کچھ بھی آپ کے معاشرے میں مائنورٹیز کی بیس پر ہو، انہیں بھی شمولیت کا اختیار دیا جائے، حقدار شہری بنایا جائے، انہیں فیصلوں میں نمائندگی دی جائے. اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کا حال اتنا برا نہیں ہے. یہاں پر مائنورٹیز کو بھی اور خواتین کو بھی اس قسم کے معاملات میں شمولیت کا حق بھی حاصل ہے اور ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. الحمدللہ اس معاملے میں اللہ کا ہم پہ احسان ہے. مزید بہتری کی اگر گنجائش ہو، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں بہتری لا سکیں. پھر سماجی مفاہمت، اختلاف کے باوجود ساتھ جینے کے اصول، معاہدات کی حرمت، ان تمام چیزوں کو بھی نظر میں رکھنا ہے. اور ان تمام چیزوں کا بھی حکم ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ماحول دوستی، وسائل کا عدل، جو بھی آپ کو ریسورسز عطا ہوئے ہیں ان کے ساتھ عدل کے ساتھ چلیں، زیادتی نہیں کریں، ویسٹ کے اوپر نظر رکھیں، کسی چیز کو ویسٹ نہ کریں، اللہ کے خزانوں کو ویسٹ نہ کریں، ویسٹ پہ نظر رکھیں. فطرت امانت ہے، اس کی امانت داری کا خیال کریں. یہ جو شجر کاری ہے اس کا خیال کریں. جنگلوں کو مت ویسٹ کریں، اپنے ریسورسز کو، اپنی معدنیات کو، پانی کو، ان تمام نعمتوں کو. اللہ نے پاکستان کو بہت وسائل عطا کی ہیں، بڑے خزانے اللہ نے اس کے سینے میں دفنائے ہیں. ہم نے اگر ان کو اسی طرح ضائع کیا جس طرح یہ ضائع ہو رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یقین کریں پھر ہم خود اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں پر اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو انہیں ضائع کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے. جس بے دردی کے ساتھ ضائع ہو رہی ہیں، ہم کپاس میں خود کفیل ہیں، ہم گنے میں خود کفیل ہیں یعنی شوگر میں، ہم نمک میں خود کفیل ہیں، ہم گیس میں خود کفیل ہیں. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اتنے وسائل اللہ نے اس دھرتی کو عطا کی ہیں، لیکن امانت داری نہیں ہے. کیونکہ امانت داری کا فقدان ہے، لہٰذا فطرت کے ساتھ بھی غیر امانت داری ہو رہی ہے. اس کے بھی وسائل کو برے طریقے سے جو ہے یا تو پامال کیا جا رہا ہے یا برباد کیا جا رہا ہے. تو ماحول دوستی پیدا کریں. لیڈران اپنے اندر خصوصی طور پہ جن کے پاس اختیار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، اور عام عوام بھی، جس کو جہاں جو چیز ویسٹ ہوتی نظر آئے خدا را اس کو ویسٹ نہ کریں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ امانتیں ہیں، امانت کی حفاظت کریں.
اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت دل جیتنے سے شروع ہو کر نظم اجتماعی پر منتہا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کتنی رحمت ہے، کتنا عدل ہے، کتنی حکمت ہے، علم ہے، شجاعت ہے، سب ایک جگہ جمع ہے۔ اگر آج کا قائد گھر، اپنے آفس، اپنی یونیورسٹیز، اپنے کالجز، اپنے حکومتی جو ان کے یعنی ان کے جو معاملات ہیں، ان کے سینٹس ہیں، ان کی پارلیمنٹس ہیں، یا جو علماء ہیں، وہ اپنے ممبروں سے ان تمام اسوا کو اپنا لیں اور ان تمام باتوں پر من و عن عمل کریں، تو یہ بکھرا ہوا معاشرہ یقیناً سنبھل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں رحمت، ہمارے فیصلوں میں عدل، ہماری حکمت عملی میں دور اندیشی اور ہمارے کردار میں صداقت پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔